نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3045 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,17,898، سندھ میں 1,70,206، خیبر پختونخوا میں 46,604، بلوچستان میں 17,046، گلگت بلتستان میں 4,619، اسلام آباد میں 29,427، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,556 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 54,35,139 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,223 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,37,553 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,172 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 45 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,942 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,960، سندھ میں 2,897، خیبر پختونخوا میں 1,355، اسلام آباد میں 307، بلوچستان میں 165، گلگت بلتستان میں 97 اور آزاد کشمیر میں 161 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ افریقی ملک نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون امور ریم الہاشمی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، کورونا کی وبائی صورتحال، ویزوں کے حصول اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ آئندہ سال دبئی میں منعقد ہونے والی ایکسپو نمائش میں پاکستان کی شرکت کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین مذہبی اور تہذیبی ہم آہنگی کی بنیاد پر دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو UAE کے ویزے کے حصول میں درپیش مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے جلد ازالے کی ضرورت پر زور دیا۔ سکھر میں تقریب سے خطاب کے دوران اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کسی ایک صوبے کی لیڈر نہیں، وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ تمام شہریوں کو برابری کے حقوق ملے اور ملک کے تمام حصوں میں یکساں ترقی چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع کے لیے تاریخی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمیں صرف کراچی کے لیے کام نہیں کرنا، ہم پورے سندھ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ سکھر میں منفی تبدیلی دیکھی، کچھ مثبت نہیں دیکھا۔ سندھ کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے گی۔ اسد عمر نے کہا کہ اقتصادی راہداری کی تکمیل سے پاکستان معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ افغانستان میں امن کی امید نظر آ رہی ہے، ہمارا امن بھی افغانستان سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان افغان امن عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کا 591واں جنم دن منانے کے لیے کووڈ-19 کی پابندیوں کے سائے تلے بھارت سے سینکڑوں سکھ یاتری پاکستان پہنچے ہیں۔ جنم دن کی مرکزی تقریب 30 نومبر کو گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی، جہاں نگر کیرتن بھی ہوگا۔ 602 سکھ یاتری پیدل پاک بھارت سرحد عبور کر کے واگا پہنچے، جہاں متروکہ وفد، املاک بورڈ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے جتھے کی سربراہی سردار گرمیت سنگھ بھو کر رہے ہیں۔ بھارتی یاتریوں کو واگا بارڈر سے ہی خصوصی بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کیا گیا ہے، جہاں گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات میں شریک ہوں گے۔ دوسری جانب سکھوں کی سب سے بڑی نمائندہ شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی نے سکھ خاتون جاگیر کور کو کمیٹی کا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ جاگیر کور پہلی سکھ خاتون ہے جنہیں تیسری مرتبہ شرومنی کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ ایویشن سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کو پاکستان میں سول ایویشن کے ضروری حفاظتی اقدامات پر خدشات ہیں۔ پاکستان سول ایویشن حکام اکاؤ کے تحفظات دور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پائلٹس کی ٹریننگ اور لائسنسنگ سے متعلق خدشات بھی دور نہیں کیے گئے، جس پر اکاؤ نے سیفٹی تحفظات پر سول ایویشن کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا ہے۔
اکاؤ کی جانب سے CAA کو سیفٹی تحفظات دور کرنے کی آخری ڈیڈ لائن دے دی گئی، جس کے تحت 3 ماہ میں سیفٹی تحفظات دور نہ ہونے پر اکاؤ پاکستان سے متعلق تمام ممبر ممالک کو خصوصی ہدایات جاری کرے گا۔ اگر تحفظات دور نہ کیے گئے تو عالمی سفری پابندیاں مزید سخت کی جائیں گی۔ دوسری جانب CEO PIA اور نجی فضائی کمپنی سیرین ایئر لائن کے سربراہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم کو پاکستان پر سخت سفری پابندیوں سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ کوہاٹ میں پریس کانفرنس کے دوران شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں جب حکومت ملی تو ادارے مفلوج تھے اور خزانہ خالی تھا۔ ظاہری طور پر ملک کو معاشی توانا دکھایا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں IMF کی جانب جانا پڑا۔ معیشت بیمار ہو تبھی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی اور ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا۔ عمران خان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، ان کا مشن عوام کی خوشحالی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت دلائی۔ وزیر اعظم کا انداز معذرت خواہاں نہیں رہا، وہ دیگر ممالک کے سربراہان سے برابری کی سطح پر ملتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کی پہلی ترجیح مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ حکومت نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی ہے۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر احساس اور صحت کارڈ جیسے پروگرام شروع کیے۔ احساس پروگرام کے تحت کورونا میں شفاف طریقے سے رقم مستحقین میں تقسیم ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ہم ایسا نظام بنائیں گے جس میں عوام فیصلہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان اسٹیل ملز کے ہر ایک ملازم کو ان کی ملازمت واپس دلوائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ بے رحم اور شفاق حکومت نے پاکستان اسٹیل ملز کے 4500 ملازمین کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تمام ملازمین کو ان کی نوکریاں دوبارہ بحال کرائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اسٹیل کی تاریخی صنعتی زمین سندھ کے لوگوں کا اثاثہ ہے، لہٰذا ہم PTI کو لوگوں کا معاشی قتل نہیں کرنے دیں گے۔ خیال رہے کہ حکومت نے پاکستان اسٹیل ملز کے 4544 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے جانے والوں میں پے گروپ 2، 3، 4 کے ملازمین، جونیئر آفیسرز، اسسٹنٹ مینیجرز، ڈویژنل مینیجر، DCA، DGM اور مینیجرز بھی شامل ہیں۔ حکومت ملازمین کو فی کس اوسطاً 23 لاکھ روپے ادا کرے گی۔